آپ حضرات کو پتہ نہیں ہے، اور ویسے بھی طالب علم جو ہوتے ہیں، ہمارے حضرت جی شیخ الحدیث مولانا عنایت اللہ شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ طالب علم کہتے اس کو ہے بے پتہ، بے مروتہ، بے غیرتہ۔ طالب علم کہتے ہیں کہ بے پتہ، بے مروت، بے مروتہ، بے غیرتہ۔ یہ اپنے پشتوں میں اس کا وزن وہ ملاتے تھے۔ طالب علم کو پتہ نہیں ہوتا، جہاز جب اوپر جا رہا ہوتا ہے اس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں، وہ جہاز کی آواز اس طرح ہوتی ہے کہ چاروں طرف وہ 20 امید لوگوں کے کان پھٹ جاتے ہیں، کانوں پھاڑ دیتی ہے وہ آواز۔ لیکن جہاز کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کتنا شور شغل ہے، لوگ کتنے پریشان ہیں۔ اور بعض جہاز اس قسم کے ہوتے ہیں جیسے کہ پاکستان کے جہاز ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اس میں جب آدمی بیٹھ جاتا ہے تو پھر یہ کہ میں جب بیٹھتا ہوں تو میری عادت یہ ہے کہ سفر پہ نکل جاتا ہوں آیت الکرسی 11 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں۔ لیکن وہ ہمارے ساتھی نے کہا کہ استاد جی میں ایک دفعہ نکلا، میرے جیب کے پیسے لوٹ گئے، کہنے لگے، میں نے کہا یار آیت الکرسی پڑھا کرو 11 مرتبہ۔ اس نے پڑھ لیا، پھر بھی لوٹ گیا۔ دوسری مرتبہ وہ بارات ان کی جا رہی تھی، ہمشیرہ کی بارات لے کر کے جا رہے تھے۔ اب ہمشیرے نے انہوں نے یہ کہ چوڑیاں پہنی ہوئی ہے، ان کی بالیاں، ان کی توق اور وہ پرس اور دیگر موبائل اور ان کے پیسے، تو بلوچ کالونی پہ ان کو روک کر کے پورے بارات کو انہوں نے چوروں نے لوٹ لیا۔ پھر مجھ سے شکایت کر کے کہنے لگے کہ استاد جی کوئی دم بتا دو، یہ بار بار میں ذلیل ہو رہا ہوں، اور پھر یہ کہ ہمشیرہ کی زیورات میں وہ چور لے گئے، ڈاکو لے گئے، بلوچ کالونی کا پل آپ نے دیکھا ایسا رش علاقہ۔ میں نے کہا بغیرت آدمی، آپ نے آیت الکرسی نہیں پڑھی ہوگی، 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ کہنے لگے استاد جی میں تو 11 مرتبہ پڑھتا ہوں، لیکن وہ کتے کا بچہ چور جو آتا ہے وہ 22 مرتبہ پڑھ کر کے آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں استاد جی ایسے لگا خدا کی قسم ہم ایسے دب گئے، ایسے مرعوب ہو گئے، لگتا کہ اس نے 22 مرتبہ پڑھا ہے، اس لیے ہم ذلیل ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے عرض کیا کہ جہاز والوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کتنے اونچائی پر ہیں، کتنے اونچائی پر ہیں، اور ہمارے اس جہاز کی آواز کہاں تک پہنچتی ہے ان کو اندازہ نہیں ہے۔ آپ لوگ جس کشتی نوح کے اندر بیٹھے ہوئے، آپ کا مدرسہ زید بن ثابت ہو، انوار القرآن ہو، بنوری ٹاؤن ہو، جامع فاروقی ہو، دارالعلوم کراچی ہو یا جامع صدیقیہ، یہ وہ کشتی نوح ہے، یہ وہ انبیاء کی کشتی ہے کہ اس میں بیٹھ جاؤ، لا عاصم اليوم الا من امر اللہ، بیٹا خدا واسطے اس کشتی میں آ جاؤ۔ صرف 80-82 آدمی آگئے، آج اگر نہیں آؤ گے تو بچو گے نہیں، لیکن وہ کہتے صحابی الى جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کا سہارا لے لوں گا، چوٹی پہ جاؤں گا اور مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ کہا کہ بیٹا آج آسمان بھی غصے میں ہے، زمین بھی غصے میں ہے، اور طوفان کسی صورت میں بچو گے نہیں، ہماری کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ خیر جو کشتی میں بیٹھ گئے وہ بچ گئے۔ آپ اس کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے، آپ کو اندازہ نہیں ہے، غافل قسم کے لوگ ہیں طلبہ کرام، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، ہمارا روب اور ہمارا دبدبہ اور ہماری ہیبت لوگوں پہ کتنی بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ لوگ دوسرے لوگ تو ڈرتے ہیں، میں صاف صاف آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا آپ کے پاکستان کے لوگ پاکستانی فوج سے ڈرتے ہیں۔ میں آپ کو صاف بتاتا ہوں، خدا کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پاکستانی فوج مولویوں سے ڈرتا ہے۔ یہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا، میں نے بتا دیا۔ آخر میں بھی انسان کا بچہ ہوں، مسلمان ہوں، میں کوئی کافر تو نہیں ہوں آپ کے سامنے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم آپ سے فوج نہیں، ہر بندہ آپ سے ڈرتا ہے۔ آپ سمجھیں، اس لیے ان کے ہاں یہ ہدایت ہے، نہ چھیڑ ملنگانو کتے پہ اٹنگانو، ان ملنگوں کو چھیڑو نہیں کسی صورت میں، جیسے خطرناک قسم کے۔ یہ مولوی الگ تھلگ ہو کر کے، اس مولوی نے اتنی تباہی مچائی ہے، اس کا اتنا روب ہے، گروپ علماء دیوبند 50 گروپوں میں، سپاہی صاحب 50 گروپ میں، اور پنجپیری کئی گروپوں میں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے وہ خانقاہوں والے ہر ایک کی ٹوپی الگ، پاجامہ الگ الگ، وہ الگ گروپوں میں، یہ الگ الگ۔ جب آپ الگ اس نالے میں پیشاب کریں گے کیا ہوگا، ادھر الگ 10 آدمی پیشاب کریں گے کیا ہوگا، ادھر 20 آدمی پیشاب کریں گے تو کیا ہوگا، ادھر 100 آدمی پیشاب کریں گے تو کیا ہوگا، ادھر 200 آدمی 2000 پیشاب کریں گے تو کیا ہوگا۔ یہ لاکھوں مل کر کے ایک ساتھ اسلام آباد میں پیشاب کرو، سیلاب آ جائے گا سارے بھائی۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ نہیں تو میں بروہی میں شروع ہو جاؤں، بروہی بلوچی میں۔ یہ سارے مولوی تبلیغی کتو بتو اختو افسو کلم اجمون، ڈرے نہیں، میں بیان کر رہا ہوں، آپ لوگ کیوں ڈر رہے ہیں؟ جہاز کو دیکھ کر کے جمع گیلا ہو، آپ کو اندازہ نہیں ہے ہم کتنی اونچائی پر ہیں۔
آپ کو اس کا اندازہ نہیں. آپ وہ غافل لوگوں کی طرح جو جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی آواز نے پوری دنیا کے کان پھاڑ دیے. سب کو سبحان اللہ. ہر بندہ آپ سے پریشان. اور کبھی کبھی جوش میں آ کر کے یہ مولوی کیا کرے گا, یہ مولوی کیا کرے گا, یہ مولوی حاملہ بنائے گا اور کیا کرے گا. سمجھے, یہ دال خور کا بچہ جو ہے نا, یہ مولوی کیا کرے گا. یہ مولوی کو خدا کی پھٹکار ہے. مولوی کے آپس میں الگ تھلگ ہو گئے. الف بھی جماعت ہے, با بھی جماعت ہے, تا بھی جماعت ہے, سا بھی جماعت ہے, جیم بھی جماعت ہے, ہا بھی جماعت ہے, خا بھی جماعت ہے, دال بھی جماعت ہے. حروف تہجی 29 ہے, ہر ایک جماعت بنے. فا ہے, سین ہے, شین ہے, صرف لام کا کوئی جماعت نہیں ہے. باقی سمجھا کرے, ہر ایک نے کوئی جماعت بنائی, لیکن صرف لام والی جماعت, اس کے لیے بھی کوئی جماعت تیار ہو جائے. توبہ توبہ, انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. ابھی مدینے سے میرے پاس جماعت آ گئی. مسجد میں گئے, انہوں نے ہمیں پیٹا, کہا کہ تمہارے پاس رابط کی سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں. ہمارے پاس رابط کی سرٹیفکیٹ نہیں تھی تو ہمیں جب مسجد سے نکالا گیا. سبق میں بیٹھے, ناظم صاحب کو پتہ نہیں, میرے سبق میں بیٹھے, مدینے سے آئے ہوئے. تو میں نے کہا سبق میں بیٹھو, چائے ان کو پلائی. 3 گھنٹے بیٹھے رہے سبق میں. اس کے بعد میں نے کہا حضرت آپ سے خصوصی بات کرنی. میں نے کہا اثر کو خصوصی بات کرو. ابھی 7 بجے سے لے کر کے 1 بجے تک زور سے اثر تک میرا سبق ہے, میں کسی سے بات نہیں کرتا. چائے آپ کو پلائیں اور کیا کروں آپ کو. اکرام مسلم 4 نمبر وہ تو میں نے کر لیا. اکرام مسلم تو کر لیا. میں آپ کو ٹائم نہیں دے سکتا ابھی. آپ کو اگر ٹائم چاہیے, وقت چاہیے, اثر کو آ جاؤ. پھر وہ اثر کو آگے رو رہے. جماعتیں ہماری ہو گئی. اس کے باوجود ہم نے دنیا کے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے. اے کاش کہ آپ متفق ہوتے, خدا کی قسم انقلاب آ ہی جائے. اے کاش کہ آپ متفق ہو جائے. لیکن تاہم اللہ کے فضل و کرم سے یہ مختلف آوازیں ہماری, یہ مختلف ہمارا وہ پروگرام ہے. مصنف اپنی تصنیف کی شکل میں اس کو پھیلا رہا ہے, مؤلف اپنی تالیف کی شکل میں پھیلا رہا ہے, اور مدرس اپنی تدریس میں غریب, اور پوری رات اپنے دماغ کو. مجھے ابھی رونا آ گیا. ایک مسئلے کے اندر میں طلبہ کو پڑھا رہا تھا. تقریباً اس دن اس سبق کے اندر مجھے یاد ہے 40 تک اپنے دلائل اور غیروں کے دلائل. تو پھر میں جب 2-3 گھنٹے سبق سے جب باہر نکلا, مجھے رونا آیا کہ چرواہے کا بیٹا, آپ ایک سبق کے اندر 40 دلائل جو آپ نے بتا دیا, کیا ہوگا. اس طرح ہم آسانی سے نہیں, ہمیں محنت کرنی پڑتی. ایک مسئلے کے اندر میں خود اپنے انگلیوں پر گنتا رہا کہ 40 تک دلائل, 40 سے زائد اپنے اور دوسروں کے دلائل وہ بتا دیا. ایک محنت کرنی پڑتی. مدرس کی اپنی تدریس ہے, اس کی ایک محنت ہے. وہ دعا الی اللہ بتدریسہ, ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اس سے زیادہ خوبصورت کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے. جو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں, اس کی باتوں سے زیادہ خوبصورت. پیپل پارٹی بلے بلے, ہاں مسلم لیگ بوتل درمیان سے لیک ہو گیا. سمجھے, جمعیت علماء اسلام, سمجھے, یہ تو سب کے سب آپ کر رہے ہیں. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن اللہ کی طرف شکر ہے, ہم بلا رہے ہیں. تبلیغ والے بھی اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, خانقاہ والے بھی اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, جمعیت والے بھی اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, سپاہی صحابہ والے بھی اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. اپنے دلوں کو صاف کر لو. میرا تو مسئلہ نہیں, میں تو چونکہ استاد العلماء ہوں, میرے پاس اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے. سپاہ والے بھی ہے, خانقاہ والے بھی ہے, اور جمعیت والے بھی ہے, پجفیری بھی ہے, غیر پجفیری بھی ہے. ہم جہاں سپاہ کے جلسے میں بھی جاتے, کلیانی بھی صاحب نے بلایا ادھر بھی آتے, اور خانقاہوں میں بھی جاتے, تبلیغی جماعت میں, تبلیغی مرکزوں میں میرا بیان ہوتا بخدا. ہاں جاتے ہم. لیکن اب یہ آدمی کیا کرے, میں نے آپ کو بتا دیا, اس کو پیشاب لگ گیا, ادھر رخ کیا, کسی نے کہا کتے کا بچہ, ادھر شاہ یقیق ہے, اس طرف کیا, کہا کہ ادھر تو یہ ہے کہ عبداللہ شاہ عبداللطیف بھٹائی, اس طرف کیا کہا کلندر شاہ, اور اس طرف کیا کہا شاہ نورانی, اس طرف رخ کیا کہا پیر شاہ ولایت علی ہے, اس طرف رخ کیا تو انہوں نے کہا عبداللہ شاہ غازی ہے, اس طرف کیا کہا پیر جمن شاہ بخاری ہے. حیران ہو گئی, کیا پیشاب کروں. اس نے کہا شر ایسے کرو, سب کے طرف کہا پیشاب ہی کرنا ہے مجھے, کیا کرنا. پیروں نے ہر طرف پوری دنیا گھیری میں ہے, تو شر تو کہنے لگے یا اللہ سب پیران دا خیر کرے. سمجھو جی, اے اللہ تمام پیروں کے خیر ہوئے, راضی ہو جائے یا خوش ہو جائے, کسی طریقہ پر ہوگا شاید پیران دا خیر ہوئے. تو میں وہ سب پیران دا خیر ہوئے وہی آدمی, میں کیا کروں. ہم پڑھاتے ہیں ان کو, یہاں سے تشکیل کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ پی ٹی آئی میں چلے جائیں. میں نے خود کئی دفعہ کوشش کی پی ٹی آئی میں جانے کی, لیکن فضل الرحمان نے چھوڑا بھی نہیں, اور عمران خان نے کہا اس کو صاف کرو پھر آ جاؤ.
ورنہ میرا یہ کہ میں خود دلی طور پر پی ٹی آئی، اس لیے کہ پی ٹی آئی میں بہت کچھ ہے، باجی بھی ہے، باجے بھی ہے، فضل الرحمان کے پاس خاک ہے، کچھ بھی نہیں. بولو فضل الرحمان کے پاس خاک ہے، کلیانوی صاحب کے پاس خاک ہے کہ ہم ادھر آئیں گے؟ میرے اپنی دلی تمنا کہ میں پی ٹی آئی میں چلا جاؤں. سمجھے؟ پی ٹی آئی والے ہمیں قبول بھی کرتے ہیں، وہ چاہتے بھی ہیں، لیکن کچھ لوگ رکاوٹ ہیں، کچھ لوگ رکاوٹ ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کی داڑھی اور آپ کی پگڑی کو دیکھ کر کے وہ جو تتلیاں ہیں وہ کیا ہے، گھبرا جاتی ہیں. تتلیاں سمجھ گئے؟ وہ تتلیاں وہ گھبرا جاتی ہیں. تو اس لیے میں مجبوری ہو کر کے فضل الرحمان کے پیچھے پڑا ہوں. اور ادھر سپاہ صاحب، ادھر تبلیغ والے جو بھی آتے کہتے سرکار زندہ باد، سرکار زندہ باد. میں عرض کر رہا تھا مدرس اپنی تدریس سے، مصنف اپنی تصریف سے، اور یہ کہ اللہ کو بلا کرے مؤذن اپنی اذان سے اللہ کی طرف بلا رہا ہے. المؤذن یدعو باذانہ الی اللہ، اذان سے اللہ کی طرف بلا رہا ہے. والمدرس بتدریس یدعو باذانہ بتدریس یدعو الی اللہ. اور والمصنف یدعو الی اللہ بسیفہ، مجاہد اپنی تلوار سے اللہ کی طرف بلا رہا ہے. اور والخطیب یدعو الی اللہ بخطابتہ، وہ اپنی خطابت سے. بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. آپ کسی سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں. حضرت اقدس مولانا طارق جمیل صاحب، ہم لوگوں نے کچھ اس کی کمزوریاں دیکھ کر کے پھر ہم لوگوں نے اعلان کر دیا، لیکن واقعتاً وہ ایک خطیب ہے. میں خود شاہ فیصل کالونی میں 30 سال میں رہا ہوں. میں شاہ فیصل کالونی کے بہت سے ڈاکوؤں کو، بہت سے بدماشوں کو جانتا ہوں کہ جب جامع فاروقی کی اذان ہوتی تھی، میں امام رہا ہوں، تو وہ کہتے یہ کتے بھونک رہے. جامع فاروقی کی اذان، وہ مالدار آدمی کہتا کتا بھونک رہا، لیکن طارق جمیل کی کیسٹیں سن کر کے وہ پکا نمازی بن گیا. اس خطیب کی خطابت کو سن کر کے عطا اللہ شاہ بخاری کوئی وہ اللہ تعالیٰ کے مفسر نہیں تھے، کوئی محدث نہیں تھے، وہ کوئی مدرس نہیں تھے، لیکن اللہ نے کلیانوی والی زبان اس کو دی تھی. آج دنیا میں جتنے بھی خطیب آ رہا ہے، بریلوی بھی، دوسرے لوگ بھی، سب کے سب کہتے ہیں واہ شاہ صاحب، واہ شاہ صاحب. بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا، آپ صرف میں، نحو میں، لغت میں، فقہ میں، اصول فقہ میں، حدیث میں، اصول حدیث میں، تفسیر میں، اصول تفسیر میں، علم میراث کے اندر، ریاضی کے اندر، علم مناظرہ کے اندر، ہر علم میں آپ آگ کا شعلہ بنے. کون تیار ہے؟ خطابت کے اندر بھی بعض لوگوں کو ان کو گھمنڈ ہوتا ہے اور اپنے بارے میں کہ ہم بہت ہیں. بنو تمیم والے آگے، بخاری جلد ثانی کے اندر واقع ہے، بنو تمیم والے آگے انہوں نے کہا کہ عرب کو اپنی فصاحت اور بلاغت پر ناز تھا. آپ ہمارے ساتھ کچھ بندے کریں، خطیب اور شعراء. ہمارے شعراء کا آج آپس میں مقابلہ ہے، اور عرب کے فصحاء، بلغاء، شعراء جمع ہو گئے، خطباء جمع ہو گئے، ان کے مقابلہ ہے. آپ بھی اپنے بندے بھیج دیں. مسلمانوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہے ہیں. آپ نے حضرت حسان کو شعر و شاعری کے لیے بھیجا کہ آپ مقابلہ کریں گے، اور حضرت ثابت ابن قیس بن شماس خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی حضرت نے بھیجا. آپ خطابت میں سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب وہاں انہوں نے بھی، ان کے خطیبوں نے تقریر کی، اور ان کے شعراء نے اشعار فی البدی ارتجالاً انہوں نے اشعار، اور حضرت حسان اٹھ کر کے ہر ایک کا جواب دیتا ہے، فی الحال فی الفور اس کا جواب دیتا ہے، اٹھ کر کے جواب دیتا ہے. جب خطیبوں نے ان کی تقریر کی، آخر میں ثابت ابن قیس بن شماس خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھڑے ہو گئے. اس نے وہ خطابت کا وہ جوہر انہوں نے دکھایا، وہ جہاد دکھایا کہ کئی لوگ مسلمان ہو گئے. آ کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا خطیبکم اخطب من خطبائنا وشاعرکم اشعر من شعرانا. محمد آپ نے ہمارے خطیبوں کو مات کر دیا، اور آپ کی ایک شاعر نے ہمارے شہید شاعروں کو مات کر دیا. بڑی اچھی بات. ہمارے شیخ فرماتے تھے حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان رحمہ، میں چونکہ بلوچ آدمی ہوں، اور بلوچ جیسے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتے محروم الفصاحت پیدا ہوتے. بلوچوں کے لیے فیصلہ ہو چکا کہ کانہم حرموا عن الفصاحت والبلاغت. فصاحت و بلاغت بلوچوں کو تو آتی بھی نہیں ہے. بلوچ ہے وہ بکری چرانے والے لوگ، تو ہم تو وہی قلنا اذلہ فقد اعزنا اللہ بالاسلام. اب آپ دیکھیں نا کہ بلوچوں کی بہت مشکل، یہ ایبٹ آباد، ہری پور، کشمیر، گلگت، یہ ہمارے ناظم صاحب بلا اس کی اردو کو سن کر کے میں اپنا سبق بھول جاتا ہوں. یقین کرو، ان کی اردو کو سن کر یہ کلیانوی صاحب نے جو تھوڑی سی ترتیب میں نے یاد کی تھی، ابھی بیان کیا، وہ میری ترتیب ذہن سے غائب ہو گئی. ہم لوگ معروف الفصاحت ہیں. ہمارے شیخ حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ مجھے کئی دفعہ کہا کہ آپ کی تحریر، آپ کی اردو دیکھ کر کے مجھے متلی آتی ہے، الٹی آ جاتی کہ آپ کیا لکھتے ہیں. مجھے اس دن اندازہ ہو گیا کہ میں کتنا بڑا عالم ہوں. نہ لکھنے کا ڈھنگ نہ کچھ. اس لیے ثالثہ سے لے کر کے دور حدیث تک میں اپنے پرچے عربی میں لکھتا رہا. اس زمانے میں چونکہ اردو ہمیں آتی نہیں ہے، ہمارے کنٹرول میں ہے ہی نہیں ہے. میری ماں تھوڑی دلی کی ہے،
یا لکھنؤ کی میری ماں ہے. ہم تو بابا بلوچ لوگ ہیں, پہاڑوں کے, لیکن پھر بھی کام چلاتے چلاتے مجھے پتا تھا کہ اردو اس کی حدود عربہ کو گھیر لینا ہمارے لیے مشکل ہے. اس لیے عربی کے کچھ موٹے موٹے قواعد ہیں. اس لیے دیکھیں ہمارے یہاں کتنے بڑے ماہر عربی کے قواعد کو اب اللہ تعالیٰ کی غلطیاں بھی نکالیں. سمجھ میں نہیں ہے, جو قرآن پاک کی بھی غلطیاں نکال, بڑے بڑے ماہرین ہوتے ہیں ہم یہاں, سمجھے. تو لیکن میں اس اسٹیج تک نہیں پہنچا ہوں, میں اس مقام تک نہیں پہنچا ہوں. جب پہنچا تو آپ کو پتہ بھی چلے گا. بہرحال عربی کو کچھ موٹے موٹے قواعد ہیں, اس کے پیش نظر ان کو سامنے رکھ کر کے میں پرچہ لکھتا رہا, اور بس یہ ہے کہ اتنا ہوتا تھا کہ میں پاس ہو جاتا تھا. آپ سے میری گزارش ہے, اللہ کے لیے آپ جوان ہیں, آپ کی آنکھیں جوان ہیں, آپ کی بینائی جوان ہے, آپ جوان ہیں, آپ کا دماغ بھی جوان ہے, آپ جوان ہیں, آپ کے ہاتھ بھی جوان ہے, آپ جوان ہیں, آپ کی کمر بھی جوان ہے, آپ جوان ہیں, آپ کے دل و دماغ جوان ہے. اور جب بوڑھے ہو گئے تو آپ کا وقت بوڑھا ہو جائے گا, آنکھیں بوڑھی ہو جائیں گی, یادداشت آپ کی بوڑھی ہو جائے گی. میرا استاد مانگو پیر کے اندر مولانا عبدالحق صاحب البلوچی, میں حرم میں 1417 کے اندر کلیانوی صاحب 47 صفحہ 48 صفحہ, ناظم صاحب میرے کتاب پہ لکھا ہو, استاد جی بھی موجود ہے, 47 صفحہ 48 صفحہ میں 24 گھنٹے میں بخاری کی یاد کر کے اس کو سناتا. اب مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہے. اب وہ سلسلہ نہیں, اب وہ اس طریقے پر یادداشت کی وہ قوت نہیں ہے, اب اس میں کمزوری بھی آ گئی. ابھی آج میں مغرب کی نماز, عشاء کی نماز پڑھا رہا تھا, وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ, یہاں پہنچ کر کے اللہ کا مجھے جھٹکا لگا, مجھے ہنسی بھی آ گئی کہ یار ابھی کیا ہو گیا, سمجھے. حالانکہ میں اس طریقے پر کھیل کھیل کر کے قرآن پڑھتا تھا. پیچھے شیخ الحدیث سلیم اللہ خان صاحب 30 سے زائد قرآن میں نے 40 کے لگ بھگ قرآن فرضوں میں بھی, فجر کی نماز میں, عشاء کی نماز میں, مغرب کی نماز میں پڑھتا تھا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. لیکن ابھی کوئی پتہ ہی نہیں چلتا, بس اب چند صورتیں انہی کو دہرا رہے. اس لیے آپ کو اللہ کا واسطہ دے دوں گا, اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو جزائے خیر دے. آپ ماشاءاللہ, آپ کو اگر علم میں آپ کی پختگی ہے, صرف میں, نحو میں, منطق میں, بلاغت میں, فقہ میں آپ کی پختگی ہے, لیکن آپ کو بیان کرنا نہیں آتا, تو یہ تو آپ کے سینے میں لے کر کے چلے جاؤ گے نا. گونگے لوگوں کو مولا نے ماشاءاللہ راستے پر لگا دیا, گونگے لوگوں کو ان کو بولنا سکھایا. یہ غریب خود محتاج ہے, کلیانوی صاحب بھی محتاج ہے, میں بھی اسی بارگاہ کا محتاج ہوں. یہ صرف ایک واسطہ ہے, ایک ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی یہ ہے کہ اس محنت میں برکتیں عطا فرمائے, اور آپ حضرات کی یہ ہے کہ اس شرکت میں, استفادہ کرنے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مالا مال فرمائے. علمی طور پر بھی پختہ ہو, بیان کے طور پر بھی پختہ ہو, لیکن خیال کر لینا, صرف آپ خطیب ہیں تو آپ کو پریشانی بھی ہوگی. خطیب جب آپ ہوں گے نا, خطیب حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدث فلان قال حدث فلان قال حدث فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني احمد بن معين قال حدث فلان قال حدث فلان قال حدث فلان قال. امام احمد بن حنبل جب خطیب نے تقریر شروع ختم کر دی, یہ میزان الاعتدال کی پہلی جلد میں لکھا ہوا. امام احمد رحمۃ اللہ نے فرمایا انا احمد بن حنبل وهذا ابن معین, میں احمد بن حنبل ہوں اور یہ ابن معین ہے. خدا کی قسم, وہ دجال خطیب جو تو نے جھوٹ بولا ہے نا, تو نے جو حدیثیں بیان کی ہماری سند سے, میں احمد بن حنبل بیزار ہوں خدا کے سامنے, میں اس قسم کے جھوٹ کا قائل نہیں ہوں. آپ نبی پر جھوٹ بولتے, سند ہمیں پیش کرتے, آپ نے کبھی ہماری شکل نہیں دیکھی. انا احمد بن حنبل وهذا ابن معین, یہ ابن معین ہے. خدا کی قسم ہم نے یہ بات نہیں کی, جاہل کا بچہ تو کس طرح حدیثیں بیان کرتے. تو خطیب نے کہا کیا احمد بن حنبل ایک ہے, میں کوئی اور احمد بن حنبل مراد ہے. احمد بن حنبل صرف آپ ہے, ابن معین کو صرف آپ ہے, اور بھی بہت سے. میں نے آپ دونوں کے بارے میں سنا تھا کہ پاگل ہے, لیکن مجھے یقین نہیں رہا. آج ماشاءاللہ مجھے یقین ہے وہ دونوں پاگل. یہ خطیبوں کا طریقہ ہوتا ہے, اس طریقہ پر نہیں کرنا. علمی طور پر آپ مضبوط ہوں, مناظرے میں آپ مضبوط ہوں, تقریر و تحریر میں آپ مضبوط ہوں, انشاءاللہ خلق خدا آپ سے استفادہ کریں گے. اور خلق خدا آپ کی ہے کہ اس میٹھے چشمے سے سیراب بھی ہوں گے, اور آپ سے علوم, آپ کے انوار, آپ کے علوم اور انوار اور برکات سے یہ حضرات مستفید ہو جائیں گے. پاک پروردگار برادر مکرم کی مولانا کلیانوی صاحب کی دستگیری فرمائے, اور آپ حضرات کی زبان میں اور تازگی اور پختگی پیدا کر دے. آپ کی دل و دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ مزید یہ ہے کہ پختگی اور تازگی پیدا کر دے. آپ کی خطابت, آپ کی فصاحت, آپ کی بلاغت کے اندر اللہ حلاوت, شیرینی, مٹھاس پیدا فرما دے. خطیب ماں لسان دارت یا سنان دارت پتہ نہیں ہے. ہمارے خطیب کی زبان, وہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے, ہمارے خطیب صاحب کی زبان تیر ہے یا یہ کہ گولی ہے. خطیب ہر ایک کو لتاڑتا ہے, اس لیے میرے طرح نہیں ہونا. مجھے حضرت اقدس نے, بابا چلاسی دامت برکاتہ العالیہ نے کہا, مجھے کہا کہ بیٹا مولوی منظور اگر آپ کی سختی نہ ہوتی, آپ لوگوں کو ٹھونک دیتے, اس طریقے پر صاف صاف بتاتے, اس طرح اگر آپ نہ کرتے, آپ پیار طریقے سے ایک اندازے جیسے مولانا کی فصاحت و بلاغت ہے, جیسے تبلیغ والوں کو دیکھو, حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ کہتے ہیں مردے کچھ نہیں سنتے, مردے کچھ نہیں کر
सकते, तुम्हारे ये मुर्दे जिनको तुम पूछते हो कुछ नहीं कर सकते अल्लाह के अलावा। और तबलीग वाले कहते भाई सब कुछ खुदा से होने का यकीन और गैरुल्लाह से न होने का। बात तो एक है, लेकिन तबलीग वालों का अंदाजा अच्छा है और शेखुल कुरान का बिल्कुल वो जारिहाना अंदाज। तो हजरत फरमाते थे कि तबलीग वाले तो ही तो बयान करते हैं, मुझसे अच्छा बयान करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि मुर्दे कुछ नहीं कर सकते, तबलीग वाले कहते हैं न मुर्दे न जिंदा दोनों कुछ नहीं कर सकते। तौहीद वो भी बयान करते, मैं भी बयान करता हूँ, लेकिन मेरा अंदाज जारिहाना है और उनका अंदाज फाजिलाना आदिलाना उनका अंदाज है। इसलिए खल्क़ खुदा को फायदा भी हुआ। 32 करोड़ 33 करोड़ लोग इस 75-80 साल के दौरानिया में 75-80 साल तबलीगी जमात ने इस अंदाज में जो काम शुरू किया, 32 करोड़ 33 करोड़ लोग मुसलमान बन गए, नमाजी बन गए। सबको सुभान अल्लाह। और ये उलमा अलग, खुतबा अलग, मदारिस अलग। अल्लाह ताला आपको तरक्कियों से नवाजे और हजरत जी के अल्लाह ताला दस्तगीरी फरमाए, इस इदारे को तरक्कियों से नवाजे। मेरे ख्याल में आपके खतीबों का सिलसिला भी है, वो लोग हजरात आते रहेंगे, इसलिए मैं तलबा ही को आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने बहुत इस्तेफादा किया, हमारे मदरसे के भी तलबा आते हैं, बिनूर टाउन के आते हैं, दीगर मदारिस के भी आते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अल्लाह ताला नजर बद से इदारे की हिफाजत फरमाए। थोड़ी ही वक्त में बहुत कुछ तरक्की की, खल्क़ खुदा को फ़ायदा भी हो रहा है। और जो हजरात इदारे की सरपरस्ती कर रहे इलाके वाले महल्ले वाले, मुझे मालूम नहीं है, ये भी ऐसे ऐसे लग रहे हैं मेरे ख्याल में ये सारे महल्ले वाले इलाके वाले लोग हैं। इनकी खुशकिस्मती है मौलाना कल्याणवी जैसा इंसान आपको मिला है। मीठा पानी है, मीठा चश्मा है और फलदार किस्म का दरख्त है, लोग इससे इस्तेफादा कर रहे हैं। आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आइंदा मुस्तकबल आपकी जिंदगी में अल्लाह आपका हामी हो, अल्लाह आपका नासिर हो। खल्क़ खुदा को अल्लाह अपने बंदों को आपके उलूम का प्यासा बना दे। और मेरे लिए भी आप दुआ फरमाएंगे, मैं भी आपके लिए दुआ गो हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।